بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال حبشی کے نام سے مشہور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور مؤذن، جن کا شمار اسلام لانے والے پہلے افراد میں ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کے خزانے دار تھے اور آپ کے ہمراہ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ حضرت بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد چند سال ہی زندہ رہے، لیکن اس دوران فقط چند بار سے زیادہ کسی کے لیے اذان نہ کہی۔ مشہور اقوال کے مطابق آپ کو دمشق کے باب الصغیر قبرستان میں دفن کیا گیا۔ بلال کے خاندان کا تعلق اصل میں نوبہ، جو کہ سوڈان کے ساتھ ایک علاقہ ہے، وہاں سے ہے۔ بلال کے والد حبشہ کے قیدیوں میں سے تھے۔ آپ ایک غلام خاندان میں پیدا ہوئے۔ بعض نے بلال کی سن ولادت کو عام الفیل کے 3 سال بعد کہا ہے۔ حضرت بلال کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی۔ حضرت بلال ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے، اور بعض روایات کے مطابق پہلے اسلام لانے والے آپ ہی تھے۔ واللہ اعلم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال، جو پہلے ہی اپنا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بعض روایات کے مطابق 28 برس تھی اور بعض روایات کے مطابق 30 برس۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو کہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ اسے جلد ہی یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ وہ انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں۔ وہ آپ کو رات میں زنجیروں سے باندھ کر کوڑے لگاتا اور دن میں آپ کو گرم زمین پر لٹا کر آپ کو مزید تکلیف پہنچاتا۔ امیہ بن خلف آپ کو اسلام سے پھیرنے کے لیے مظالم کرتا رہا، لیکن حضرت بلال یہ سب مظالم سہ کر بھی احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے رہے اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ بلال کئی مہینے رنج و مشقت کو برداشت کرنے کے بعد خرید کر آزاد کر دیے گئے۔ بعض نے کہا ہے کہ بلال کو حضرت ابو بکر نے آزاد کرایا تھا، لیکن تاریخ میں یہ قابل قبول نہیں۔ روایات کے مطابق بلال کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کیا۔ شیخ توسی ابن شہر یعشوب نے بھی بلال کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد شدہ کہا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کہ اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں بلال کو خرید کر آزاد کر دیتا، تاریخی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی تمام دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا
تاکہ آپ اسے راہ خدا میں خرچ کریں۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن خشعمی کا بھائی بنایا۔ جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو 1 سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ اصحاب نے مشورے دیے لیکن اللہ کے رسول نے ان سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا اور اذان کے کلمات ادا کرنے کا حکم دیا۔ سرکار کونین نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو، پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور حضرت بلال کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ بلال آزادی کے بعد مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ وہ سفر اور وطن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہتے۔ آپ رسول خدا کے دوست اور رفیق تھے۔ بلال بیت المال کے خزانچی بھی تھے۔ وہ تمام جنگوں میں رسول خدا کے ہمراہ تھے۔ جنگ بدر میں بلال کے اشارے پر امیہ بن خلف اور ان کے بیٹے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے، اور بعض اقوال کے مطابق امیہ کو خود بلال نے ہی قتل کیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے تلفظ پر اعتراض کیا کہ وہ شین کو سین کہہ کر ادا کرتے ہیں، لیکن ان کا اعتراض بارگاہ رسالت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ بلال کی شادی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق بلال نے بنی زہرہ کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور ایک قول کے مطابق آپ نے بنی کنانہ کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ فتح مکہ کے موقع پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان سے آپ کو ہی حکم اذان ملا، اور آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، جو اس شہر اور اس گھر میں طلوع اسلام کے بعد پہلی اذان ہی نہ تھی بلکہ اعلان فتح تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان تو سنا جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ نے عرض کیا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ جناب حسنین نے آپ سے اذان کی درخواست کی تو آپ نے یہ درخواست قبول کر لی اور اذان دی۔ مدینہ پر اس واقعے کا بہت ہی اثر ہوا۔ حضرت بلال نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد صرف چند مرتبہ ہی اذان دی۔ ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فرمائش پر، لیکن چونکہ آپ کو اپنے بابا کے بعد ڈھائے گئے ظلم کی یاد آ گئی اور اس پریشانی کی شدت آپ تاب نہ لا سکیں، جس کی وجہ سے بلال نے اذان ناتمام چھوڑ دی۔ اکثر ماخذ میں بلال کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اذان نہ دینے اور مدینہ سے شام جانے کی وجہ جہاد کی فضیلت اور مجاہدین کے گروہ میں شامل ہونا ہے، لیکن بلال کے کسی جنگ میں شرکت یا فتح کرنے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ باب کیسان داریہ اور باب الاربعین حلب میں دفن ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک بوقت وفات 63 برس تھی۔